الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو آ کے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ نہ مستقبل کے کسی معاملے کا اندیشہ یا خوف رکھو، اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم تمہارے کارساز ہیں، دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ہماری زندگی کا، انسانوں کی زندگی کا جو نظام بنایا ہے، اس میں زندگی سے زیادہ موت اٹل ہے۔ لگتا یوں ہے کہ موت زندگی سے بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن میں ہماری زندگی کا جہاں کہیں ذکر فرمایا، وہاں موت کا ذکر زندگی سے پہلے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانی اعتبار سے، وقت کے سیکوینس کے اعتبار سے بھی موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے، اور اہمیت کے اعتبار سے بھی موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا۔ لہذا کوئی شخص جو زندہ ہے وہ زندگی میں ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے موت کے حصار میں ہے، لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ موت اس کے ارد گرد کہیں، قریب ہی کہیں، وہ ہر وقت اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور کوئی لمحہ بھی موت کا لمحہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے، یا باہر نکلی ہوئی سانس اندر نہ جائے، کسی بھی لمحے اللہ کا حکم آ سکتا ہے اور یہ سلسلہ سانس کا، دل کی دھڑکن کا، یہ رک جائے اور ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ موت نہیں، یہ تو طبیعی زندگی کی یا اس دنیاوی زندگی کی ایک اختتامی حد ہے۔ اس دنیاوی اعتبار سے انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، وگرنہ انسان کو اللہ نے ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا، یہ ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یہ فانی ہے لیکن اس دنیا کے اعتبار سے فانی۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں ایک دفعہ مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ ایک دفعہ پھر زندگی عطا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، اور بعد میں زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔
البتہ مراحل حیات مختلف ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات ہو چکی۔ ایک مرحلہ حیات وہ ہے جو عالم ارواح کی زندگی تھی، اس دنیا سے آنے سے پہلے کا مرحلہ حیات پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی تھی، اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ایک یہ زندگی ہے جس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے، دنیا کا مطلب قریب والی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ حیات ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو عالم آخرت، جو بعد والی زندگی، آخرت کا مطلب بعد والی اور دنیا کا مطلب قریب والی، تو قریب والی اور بعد والی زندگی کے درمیان میں ایک عرصہ حیات ہے جس کا نام عالم برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے، وہ ایک درمیان میں حجاب ہے آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان میں، اور وہ کتنی لمبی ہے اس کا بھی ہمیں کوئی شعور نہیں۔ برزخی زندگی کتنی لمبی ہے کوئی شعور نہیں۔ پھر آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے اس کے بارے میں تو فرمایا اس کی ابتدا ہونی ہے، اس کی انتہا نہیں ہونی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ، اس کا تو پہلا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال کا دن بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کتنا لمبا ہوگا۔ یہ 50-60 سال کی زندگی رکھنے والا انسان، اور حد درجہ کوئی 100 سال کوئی کسی کی ہو جائے گی، یہ اتنی زندگی رکھنے والا یہ 50,000 سال کا کیا تصور قائم کرے گا کہ وہ کتنی لمبی زندگی، وہ ایک دن ہوگا۔ اللہ، پھر وہ 50,000 سال، میں تو اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ تمہاری گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ تمہاری گنتی کا 1,000 سال ہو جائے تو اللہ کی گنتی کا ایک دن بنتا۔ اب اللہ کے گنتی کا ایک دن اور ہمارے 1,000 سال، تو جو 50,000 سال فرمائے گئے ہیں، 50 الف سنہ قرآن کے اندر آتا ہے، 50,000 سال یہ پھر اللہ کی گنتی کے ہیں کہ ہماری گنتی کے ہیں؟ اگر یہ ہماری گنتی کے ہیں تو بھی ہماری وہم و گمان سے اوپر ہے، اور اگر یہ اللہ کی گنتی کے 50,000 سال ہے، اللہ اکبر، تو وہم و گمان سے کہیں دور ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ زندگی کتنی لمبی ہے۔ بس سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس زندگی کی ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں۔ البتہ وہ اس زندگی میں رہنے کے لیے 2 جگہ ہیں، ایک گھر ہے اس کا نام ہے جہنم، اور ایک گھر ہے جس کا نام ہے جنت۔ کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ، سسٹم مکمل ہو جائے۔ جو جنت میں چلے گئے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور جو جہنم میں چلے گئے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ، تو گویا انسان تو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوا، لیکن یہ جو چھوٹی سی زندگی دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، سارے خدشے، سارے خطرے، سارے غم، وہ سارے کے سارے اس دنیا کی زندگی سے۔ اللہ، 1000 اندیشے اس کو لاحق ہیں انسان کو، اگلے لمحے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ اللہ، اور اگر صرف اس کو ایک خطرہ لاحق ہو جائے، ایک فکر لاحق ہو جائے، اور وہ فکر بھی ایسی بات کی جو حقیقت کے طور پر اس کے ساتھ ہے، یہ اس سے غافل ہے۔ اگر اس کو ایک فکر لاحق ہو جائے تو ساری دنیا کی فکر اور غم ختم ہو جاتا، اور وہ فکر کیا ہے؟ موت کی فکر۔ موت کی فکر لگ جائے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، کسی بھی لمحے میری موت، یہ جو سلسلہ ہے دھڑکن کا، یہ کسی بھی وقت رک سکتا ہے۔ یہ فکر لگ جائے تو جس کو یہ فکر لگ جاتی ہے اس کے پھر سارے فکر اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ عملی طور پر بھی آپ دیکھ لیں، ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں کتنے فکر ہیں، کتنے غم ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ہر شخص کو کتنی پریشانی۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے مسائل ہمارے ذہنوں کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اللہ نہ خواستہ ادھر بیٹھے بیٹھے
کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ ہمیں اپنی زندگی کی فکر پڑ جائے، تو ایک لمحے میں سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک ہی ہوگی کہ اب یہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، تو اس کی اگر میرا بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اللہ مجھے ایمان کے ساتھ لے جائے، اس وقت یہ فکر لاحق ہوتی۔ تو موت کی فکر تو بڑی قیمتی فکر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ تو موت کیسی آنی ہے، موت کا لمحہ کیسا ہوگا؟ موت اچانک آنی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن اس موت کو اپنی مرضی کا بنایا جا سکتا ہے، اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزار کر۔ جو شخص اس دنیا میں اس زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارے گا، اس کی موت بھی اللہ کی خوشنودی والی ہوگی۔ موت ہمارے ہاتھ میں نہیں، زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو جو شخص زندگی گزارے گا، موت کسی کو اچھی چاہیے تو وہ اچھی زندگی گزارے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا طریقہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو نا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو۔ جب اللہ کی مرضی سے گزارو گے تو تمہارے سارے مراحل حیات درست ہو جائیں گے، اس کا وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر ہم اس کے اوپر فرشتے نہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، صرف دنیا کی زندگی میں، صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ غم سارے کے سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آنے والے اندیشے بھی ختم، پچھلے غم بھی ختم، اور وہ خوشخبری اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو خوشخبری دے دیتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کہ خوش ہو جاؤ جنت کی خوشخبری سے۔ اللہ اکبر، وہ جو آخری منزل ہے اس کی خوشخبری دنیا میں مل جاتی۔ تو گویا وہ موت جو ہر شخص کے لیے آخری منزل ہے، اور اس سے کسی شخص کو مفر نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی شخص بچ نہیں سکتا جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی کافر اور دہریہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ، لیکن کس وقت آنی ہے، کس لمحے آنی ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑی معروف ہوئی وہ موت جو 2 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین قاری قرآن کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ، اور موت کی ہچکی بند گئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، جان نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور قرآن کی آیت جاری ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ کہتے ہوئے جان نکل گئی ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت کی ظاہری موت ہو سکتی؟ اللہ، باطن کے احوال اللہ جانے، لیکن ظاہری طور پر انسان قرآن پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، یہ کوئی خاص بات ہے، ہر شخص کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کوئی خاص بات، کیا نیکی، کون سی نیکی، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، یہ تو ان کے اہل خانہ جانتے ہوں گے۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھوں کہ وہ خاص نیکی بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ایسی نصیب فرمائی۔ زندگی ہوتی ہے، انسان جو شہادت کی زندگی گزارے تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے، جو زندگی اللہ والی گزارے اللہ موت اللہ والی عطا فرماتا ہے، جو زندگی قرآن والی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ موت قرآن والی دیتا ہے۔ تو اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ، ہر لمحہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا استعملہ، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کام پہ لگا دیتا۔ صحابی پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما استعمالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام پہ لگانے کا کیا مطلب؟ کام تو ساری دنیا کر رہی ہوتی، اس دنیا میں انسان آیا ہی محنت اور مشقت کرنے کے لیے۔ اللہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان اس دنیا میں آیا ہی محنت اور مشقت کرنے کے،
اور محنت اور مشقت کا سفر اس وقت رکتا ہے جب اللہ سے ملاقات ہو. اللہ تو وما استعمالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کام پر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کام پر لگانے کا مطلب یہ ہے یوفقہ بعمل صالح قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ناراضگی کے کام چھوڑنے کی توفیق دے دیتا ہے اور اپنی رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. اور یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں ہو، جو یہ چاہے، جو یہ کر سکے کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کر لے. جس کا بس چلے کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں ہو، وہ مدینہ منورہ میں اپنی موت کو یقینی بنائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فوت ہونے والوں کے لیے خوشخبری سنائی. ابھی ہمارے لیے ایک ضابطہ بھی بتا دیا کہ جو کر سکتا ہے وہ اپنی موت مدینہ میں بنائے. اب موت کسی کے ہاتھ میں ہے؟ موت کا نہ وقت پتہ، نہ طریقہ پتہ کیسے آنی ہے، نہ لمحے معلوم کہ میں اس، اور نہ حالت کا پتہ کب آنی ہے. تو موت کیسے مدینے میں بنائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اپنی زندگی جو کر سکتا ہے مدینہ میں زندگی گزارے. جس کا بس چلے، جس کے پاس وسائل ہوں، تو اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزارے تاکہ اس کی موت اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں کر دے. لہذا جس شخص نے اپنی موت، اب مثال کے طور پر بڑا دل کرتا ہے کہ ہماری موت بھی ایسے ہو، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگوٹھی پہ کندھا کروا رکھا تھا، کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے کسی کی موت دیکھ لینا کافی ہے. اور یہ بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگوٹھی پہ کندھا کروائی تھی، بعض کا خیال ہے یہ فضیل بن عیاض کا قول ہے، معروف اور مشہور بات ہے. بعض کا خیال ہے نہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، کسی صحابی کا قول ہے. لیکن بعض محدثین یہ لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کہی. لہذا یہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر یہ صحابی کا قول بھی ہو تو ہم اس کو اصطلاحاً حدیث کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ مرفوع حدیث ہو. اللہ اکبر. لیکن یہ کفا بالموت واعدا بہت بڑی حقیقت ہے. کسی کی موت دیکھ لینے سے جتنی نصیحت آتی ہے وہ کسی اور چیز سے نصیحت نہیں آتی. تو اگر ہمیں نصیحت آئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس کا دل کرے کہ اس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے آئے تو اس کو زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزارنی ہے نا. جس کی زندگی قرآن پڑھتے گزری اس کی موت اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ کرتا ہے. اس کا خاتمہ اگر دنیا میں ظاہری طور پر وہ قرآن پڑھتا ہوا نہیں بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن پڑھا کرو، اقرأ القرآن. میرے صحابیوں زندگی قرآن پڑھتے گزارو. کیوں؟ انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. جس نے دنیا میں قرآن کو اپنا ساتھی بنایا، قیامت والے دن قرآن اس کا سفارشی بن کے آئے. یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا، پڑھنے والوں کی نہیں، قاریوں کی نہیں. لاصحابہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا. تو ہم اگر قرآن کا ساتھ لینا چاہتے ہیں آخرت میں تو زندگی ایسی بنائیں. اللہ اکبر. تو جس طرح کی زندگی ہمیں پسند ہے اسی طرح کی زندگی، اسی طرح کی موت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی راویہ ہیں اس حدیث کی، اور بعض دیگر روایات میں اور صحابہ سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جس شخص کو
اللہ سے ملاقات کرنا پسند ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ، جس کو یہ پسند ہو کہ میری اللہ سے ملاقات ہو۔ اب اندازہ کریں، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو، کرتا کیا ہے ویسے؟ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آپ کی کسی افسر سے ملاقات ہونی ہو، رات کو نیند نہیں آتی کہ کل فلاں افسر سے ملاقات ہے۔ اگر کہیں کسی وزیر اعظم سے ملاقات طے ہو جائے، اللہ اکبر، ساری رات تیاریوں میں گزر جاتی ہے، کیسے بات کروں گا، یہ کہوں گا، فلاں لفظ ہوگا، یہ لفظ درست نہیں ہے، ایسے کہنا ہے، ایسے عرضی پیش کرنی ہے۔ اور جس کی ملاقات شہنشاہوں کے شہنشاہ خالق و مالک سے ہونی ہو، اس کو اگر یہ یقین ہو جائے اور پسند ہو کہ میری اللہ سے ملاقات ہو، من احب لقاء اللہ، جس کو یہ پسند ہو کہ میرے اللہ سے ملاقات، تو پھر اس کی زندگی اس طرح نہیں گزرتی جس طرح ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ غفلت میں زندگی نہیں گزرتی، اس کی زندگی پھر تیاری میں گزرتی ہے کہ میرے اللہ سے ملاقات ہونے والی۔ وہ دن رات اللہ سے ملاقات کی تیاریاں کرتا ہے، اور جب وہ تیاریاں کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ پھرتا ہے، یہ کب میرے پاس آئے اور اس کے ساتھ میری ملاقات ہو۔ گویا اللہ بھی اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات کسی ایک عمل کی نہیں ہے، سارے کا سارا دین۔ آپ اس میں یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرائض ہیں، اس کے علاوہ جتنی انسان کی زندگی گزرتی ہے، ہر لمحہ اگر اللہ کی پسند کا گزر رہا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو پسند کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان اللہ اکبر خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ تو بڑے ہی ہلکے ہیں، انسان کو کہنے میں ذرا دیر نہیں لگتی، ذرا دقت نہیں ہوتی، ذرا مسئلہ نہیں ہوتا، ذرا مشکل نہیں ہوتی۔ خفیفتان علی اللسان، آسان سے زبان سے ایسے ہی آپ ادا کرنا چاہیں تو فوراً ادا ہو جاتا۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ جو ترازو ہے نا اللہ کے یہاں اعمال تولنے والا، اس میں اس کا بڑا وزن ہے، بڑے بھاری کلمے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں وہ کلمے۔ فرمایا وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا ٹائم لگا، کتنی دقت لگی، کتنا مشکل ہوا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ دے سارے ایک دفعہ، کتنا وقت لگا؟ فرمایا یہ اللہ کو پیارے ہیں۔ تو یہ کلمے اللہ کو پیارے ہیں، تو جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہا ہے، گویا وہ اللہ کو پیارا ہے۔ میزان اس کی، ترازو اس کا بھاری ہے، میزان اس کا بھاری ہے، یہ اللہ کو پسند ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو شخص یہ کلمات کہتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ احب اللہ لقاءہ، اللہ اس کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا آپ کی خواہش ہو کہ میری ملاقات اللہ سے ہو، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں نام لکھ دے کہ میں اپنے بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس آپ زندگی ایسی گزارنی شروع کر دیں کہ جو اللہ کی پسند کی زندگی ہے، اپنی خواہش نفس کی نہیں، اللہ کی پسند کی زندگی، تو اللہ بھی اس بندے کو پسند کرنا شروع۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا، کَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اب یہ بالکل عجیب سی بات ہے کہ اللہ سے ملنا، کیا اس کا مطلب موت ہے؟ خیال آتا ہے نا، اللہ سے ملاقات تو موت کے ذریعے ہونی ہے نا، موت آ گئی تو اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، کہیں موت کو ناپسند کرنا تو اس کا معنی نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں
مجھے موت نہ آ جائے. تو یہ تو ہر شخص موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جو کافر ہوتا ہے وہ تو سب سے زیادہ موت سے بچنے کی کوشش وہ کرتا. اور ہمیں بھی، اہل ایمان کو بھی اللہ کریم نے یہ نہیں حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دو. نہیں، جس قدر ممکن ہے آپ نے علاج بھی کرنا ہے. آپ نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، بلکہ آپ نے اگر کوئی بہت حالات خراب ہوں تو زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی ہے. فرمایا موت مانگنی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہنا یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ بھی نہیں کہنا. اگر زیادہ سے زیادہ کوئی مسائل ہوں تو یہ کہنا ہے اللہ اللہم احینی ما کان حیاتا خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے. وَأَمِتْنِي، اور اللہ یہ وَتَوَفَّنِي، اور اس وقت مجھے فوت کرنا، اذا کان وفاتا خیرا لی، جب فوت ہونا، اس دنیا سے جانا میرے لیے بہتر ہو تو اس وقت مجھے فوت کر دے. زیادہ سے زیادہ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میری موت میرے لیے بہتر ہو اس وقت مجھے موت دے. لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بھی یہی سمجھا اکراہیت الموت، کہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے کا مطلب کہیں موت کو ناپسند کرنا تو نہیں ہے، اکراہیت الموت. اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ کننا نکرہ الموت، موت کو تو ہم سارے ہی ناپسند کرتے ہیں. کس کا دل کرتا ہے کہ ابھی موت آ جائے؟ ہر شخص زندگی چاہتا ہے، موت کو نہیں چاہتا، زندگی چاہتا. تو دل میں ناپسندیدگی تو ہوتی ہے. کیا اللہ کو کی ملاقات کو ناپسند کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس کذالک، یہ اس طرح نہیں ہے، غلط سمجھے ہو، ایسا نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ زندگی کس کی مرضی سے گزر رہی ہے. بات یہ ہے کہ اذا بشر المومن، جب مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے، سبحان اللہ، جیسے یہاں فرمایا وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری. اللہ اذا بشر المومن برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے، اور اللہ کی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جب اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے تو احب لقاءہ، مومن کا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سے جلدی ملاقات ہو جائے تاکہ اس مصیبت خانے سے نکلیں اور اللہ کی رحمتوں، اللہ کی خوشنودی والی زندگی اور اللہ کی جنتوں میں ہم چلے جائیں. یہ اس کا دل کرنا شروع ہوتا ہے. احب اللہ احب لقاءہ، لقاء اللہ، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے جا ملوں. وَإِذَا بُشِّرَ الْكَافِرُ، اور جب کافر کو یہ خبر دی جاتی ہے بِسَخَطِ اللَّهِ، اللہ وَبِعَذَابِ اللَّهِ، جب کافر کو خبر دی جاتی ہے، خبریں تو ملی موجود ہیں قرآن میں، جب کافر کو خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ اکبر، تو وہ پسند کرتا ہے کہ کبھی ملاقات نہ ہی ہو اللہ سے. کارہا لقاءہ، وہ پھر اللہ سے ملاقات کو کبھی پسند نہیں کرتا. اس کا دل یہ کرتا ہے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہ کہ میری ملاقات ہو. جب بھی وہ عذابوں کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کا تعلق ایک تو عمومی زندگی کے ساتھ ہے، اور ایک اس کا تعلق ان لمحات کے ساتھ ہے جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے. وہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث یاد کر لیجئے جو آپ سب نے سن رکھی ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو دنیا کی زندگی، عمومی زندگی، موت تو ہمارے سر پہ کھڑی ہے اور کسی بھی وقت موت نے آ جانا. تو جب زندہ انسان خوشحالی میں، تندرستی میں اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اور ہر وقت اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اس کو تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے.
وہ جب جنتوں کا ذکر سنتا ہے، جب وہ اللہ کی خوشنودیوں کا، اللہ کی انعامات کا ذکر سنتا ہے، اس کا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں جنت میں چلا جاؤں، یا اللہ وہ انعامات مجھے بھی مل جائیں۔ تو اللہ سے ملاقات ایک خوشگوار تصور کے طور پر اس کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ اور جس شخص کو اللہ کے عذاب سن کر، اللہ کی ناراضگی کے احوال سن کر، وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی رضامندی حاصل کر لوں، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کرے کہ میری کبھی ملاقات ہی نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کافر کا طرز عمل، منافق کا طرز عمل۔ ایک تو یہ عمومی زندگی کی بات ہے، اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ لمبی حدیث، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک الموت جان نکالنے کے لیے آتا ہے تو اسی دنیا میں اس کے کان کے پاس آ کے اس سے بات کرتا ہے ملک الموت، مومن کے کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، باہر نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جان نکالنے کے لیے آ کے جان نہیں نکالتا، پیغام دیتا ہے کہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتخرج تسیل، پھر وہ یوں نکلتی ہے، فوراً جان نکلتی ہے، کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہو، اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے۔ فرمایا یوں مومن کی جان فوراً نکلتی جس کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ کی مغفرت، اللہ کی خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے، تو پھر زبان پہ الفاظ ہو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ اکبر، تو پھر انسان کو وقت ہی کتنا لگتا ہے جان کے نکلنے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً جان نکل۔ اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی موت بنائے۔ اور کافر اور منافق کے پاس جب آتا ہے، ظاہر ہے جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے، تو یہ معنی ہے کہ احب لقاء اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے کہ میری فوراً اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ یعنی وقت موت کی بات ہے، عمومی زندگی کی بات بھی ہے اور وقت موت کی بات۔ اور کافر اور منافق اس کے کان کے پاس آ کے ابھی اس دنیا میں اللہ اکبر ابھی گیا نہیں ہوتا، اسی دنیا میں ہوتا ہے، تو اس کے کان کے پاس آ کے ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کو یہ سندیسہ مل جائے وہ پھر کیوں نکلے گا، وہ کیوں پسند کرے گا کہ میری اللہ سے ملاقات ہو۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتفرق فی جسدہ، پھر وہ روح جو ہے نکلنے کی بجائے وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کہ تاکہ مجھے نکلنا نہ پڑے، اللہ سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ اللہ، تو پھر وہ تو آیا ہے نکالنے کے لیے، اس نے تو نکالنی ہے۔ فرمایا فینزعہ، پھر وہ کھینچ کر نکالتا ہے، کما ینزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح سے گرم سلائی گیلی اون کے اندر ڈال دی جائے تو وہ اون اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اور اس کو اگر کھینچا جائے تو وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح فرشتہ کھینچ کر اس کی جان نکالتا۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، اللہ اکبر، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی موت ایمان والی موت ہو، ہم سب کی موت قرآن والی موت ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی ایمان والی اور زندگی قرآن والی اور زندگی اسلام والی بنانی پڑے گی۔ ہم آج سے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، میں اللہ سے وعدہ کر لیں یا اللہ اب تک جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے۔ آج اس لمحے کے بعد
جتنی زندگی باقی ہے اللہ وہ تیری مرضی سے گزرے گی، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا بھی بہترین فرمائے، آخرت بہترین فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔